अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद सगीर और आप देख रहे हैं तिजारत न्यूज़। हालिया आम इंतखाबात के इनेकाद में सिर्फ चंद ही रोज़ बाकी हैं, ताहम इसके बावजूद पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर व माशी हब कराची के गली कूचों, शाहराहों व बाज़ारों, चाय के होटलों, पकवान सेंटरों, शामियाने व कन्नाते किराए पर देने वालों, मिठाई की दुकानों, छपाई खानों, पार्कों व खेल के मैदानों, सियासी जमातों के कैंपों समेत दीगर मकामात पर वो रिवायती गहमा गहमी और रौनकें नज़र नहीं आ रही हैं जो कि 2 दहाइयों कबल तक इस अरूसुल बिलाद शहर की शान और पहचान हुआ करती थी। काबिल ज़िक्र बात तो ये है कि बेशुमार ऐसे कारोबार और पेशे जिनके बग़ैर इंतखाबी मुहिम अधूरी हुआ करती थी, ताहम रवां बरस इंतखाबात में सूरत हाल कुछ यूँ दिखाई देती है कि ढोल ताशे बजाकर सियासी कारकुनों और वोटरों का जोश बढ़ाने वाले ढोलची हों या इनकी तवज्जो के लिए अनवाओ अक़साम के खाने बनाने वाले बावर्ची, पम्फलेट व पोस्टर छापने वाले कारीगर हों या डेकोरेशन का सामान किराए पर देने वाले दुकानदार, काम और कारोबार के हालात देखकर सभी परेशान व हैरान हैं। तिजारत न्यूज़ की जानिब से हालिया इंतखाबात के ताजरों और दुकानदारों पर होने वाले असरात के हवाले से एक खुसूसी रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसमें इनसे पूछे गए हैं 3 सवाल, जिसमें से पहला सवाल है कि हालिया इंतखाबात से आपके काम और कारोबार पर क्या असरात मुरतब हुए हैं। सवाल नंबर 2 है कि किस सियासी जमात के दौर में अवाम की फलाह बहबूद के लिए अमली इक़दामात किए गए। जबकि ताजरों व दुकानदारों से पूछा जाने वाला तीसरा सवाल है कि क्या आने वाली हुकूमत महंगाई, बेरोज़गारी और बुनियादी वसाइल से महरूम शहरियों की भलाई के लिए कुछ कर सकेगी। इनका जवाब तलाश करने के लिए अब आपको लेकर चलते हैं रिपोर्टिंग टीम की जानिब, जिसकी तैयार करदा खुसूसी रिपोर्ट देखने के बाद स्टूडियो में वापस आएंगे। आपका शुक्रिया कि आप कारोबारी मौक़िफ़ लेने मेरे पास आए। जहाँ तक कारोबार की सूरत हाल है तो आप ये समझ लें कि कारोबार बिल्कुल भी नहीं है, 0% है। ताजिर तबका जो अपनी जमा शुदा रकम है वो खा रहा है और कुछ दिन के बाद वो भी ख़त्म हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे। तो ये इस पे गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, एक ऐसी पॉलिसी बनाए जिससे हर तबका मुस्तफ़ीद हो, कम से कम वो अपना इज़्ज़त से कारोबार करके अपनी इज़्ज़त से रोज़ी तो कमा सके। इन हुक्मरानों ने सफ़ेद पोश कारोबारी अफराद से उनके कारोबार करने का हक़ छीन लिया है, उनके जीने का हक़ छीन लिया है। ना ही बिजली है, ना ही गैस है, ना पानी है। सियासी पार्टी तो नहीं कह सकते उसको, मगर जिससे हम आवाम मुस्तफ़ीद हुए हैं उसके दौर में वो थे मुशर्रफ साहब। मुशर्रफ साहब जब इक़्तिदार में आए और उन्होंने चार्ज संभाला पाकिस्तान का, तो मैंने ख़ुद अपनी आंखों से देखा कि नीचे से लगा के ऊपर तक तबके ने भरपूर कारोबार किया, भरपूर कमाया। आज जो हमारे पास जमा पूंजी है तो उसी ज़माने की है और अब वो खर्च कर रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता कोई जमात माशी हालात ठीक कर सके, क्योंकि 75 साल से हमारे पास ये चंद पार्टियाँ हैं और यही रिपीट होती हैं। हमने इनके दौर देखे तो इनके पास कोई माशी पॉलिसी नहीं है, कोई अमन कायम करने की पॉलिसी नहीं है, कोई रिलीफ देने की पॉलिसी नहीं है। जो भी पॉलिसीज़ या गवर्नमेंट की थ्रू ये आवाम में लॉन्च करते हैं, उनमें
ان کے ہی لوگ کرپشن کر کے عوام کا پیسہ وہ لوگ کھا جاتے ہیں, وہ اربوں خربوں پتی بن جاتے ہیں. عوام جو کروڑ پتی ہوتی ہے وہ سینکڑوں پتی اور اس سے بھی نیچے آ جاتی ہے. دیکھیے کاروباری حالات اوور آل اس وقت خراب ہیں, مگر ہماری حیدری مارکیٹ اور کیونکہ میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ بہت زیادہ اچھی اس کی مارکیٹنگ ہے اور بہت زیادہ یہاں لوگ صحیح ہوتے ہیں. اسی طرح لیاقت آباد الحمدللہ ہمارے پاس ہے, تو اوور آل کاروبار مناسب ہے. اتنا زیادہ اس وقت کوئی اچھا نہیں ہے مگر مناسب ہے. باقی انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. بالکل پڑھ رہے ہیں. اس وقت الیکشن کے جو اثرات ہیں وہ میں اچھا ہے کہ آپ یہاں پر آئے ہوئے ہیں, میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ اس سے زیادہ جو یہ سیاسی پارٹیاں حالات خراب ہو رہے ہیں نا آپس میں, اس سے کاروبار بہت خراب ہو رہا ہے اور سب لوگ ڈرے ہوئے ہیں, سہمے ہوئے ہیں. جو اچھی فضا تھی وہ خراب ہوتی جا رہی ہے. تو میرا کہنا یہی ہے کہ بھائی تمام سیاسی تنظیموں کو کہ بھائی آپ نے یہ الیکشن ہونے کے بعد پھر یہیں رہنا ہے, مگر جو ہے نا آپس میں مل جل کے چلیں اور اس اچھے جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں اچھی بات ہے, اس کو اچھے انداز سے کریں. میں تو کہتا ہوں کہ پاک آرمی کا جو ڈنڈا ہے نا وہ سب سے اچھا ہے اور انہی کے دوروں میں چیزیں اچھی ہوتی رہی ہیں. اور ابھی بھی آپ یہ دیکھیں کہ جو چیزیں بہتری آنی شروع ہوئی ہے جب سے پاک آرمی انوالو ہوئی ہے چیزوں میں, تو مقصد جیسے پورے پاکستان کے جیسے آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ڈالر بلیک ہو رہا تھا, گولڈ بلیک ہو رہا تھا, تو یہ ساری چیزیں رکی انہی کے اس پر ہے کہ انہوں نے جب ڈنڈا اٹھایا اسمگلرز کے خلاف تو اس سے یہ چیزیں بہتری ہونی شروع ہو گئی. اور آپ یہ دیکھیں مہنگائی تھوڑی تحمل میں آ گئی ہے. تو ہمارے لحاظ سے تو یہی ہے کہ بھائی جو ہے نا پاک فوج زندہ باد. سیاسی جماعت کوئی بھی آ جائے مگر اس پر سربراہی اگر ہماری پاک فوج کی ہوگی تو زیادہ اچھا ہے تاکہ وہ چیزیں بہتر رہیں اس سے نا. ورنہ کبھی کوئی ادھر اپنے مفاد کے پیچھے کبھی ادھر چلا جاتا ہے, کبھی کوئی کمپرومائز کہیں کر لیتا ہے, تو یہ اس سے جو ہے نا معاملات ہو جاتے ہیں خراب. نہیں, الیکشن کے بعد کام اچھا ہونا چاہیے اور جو لوگ جیتے وہ مطلب تاجروں کے مسائل کو دیکھیں سمجھیں. ہمارے پاس تمام سیاسی جماعتیں آ رہی ہیں اور وہ کہہ تو رہی ہیں کہ بھئی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ تعالی, مگر تاجروں کو میں کم سے کم اس طرح نہ دیکھا جائے کہ اس کسی سیاسی تنظیم سے وابستگی ہے, اس کو اس طرح دیکھا جائے کہ وہ تاجر ہیں اور وہ ملک کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہیں. دیکھیں کاروبار تو نیچے ہی آیا نا, کاروبار اوپر نہیں گیا. الیکشن کی جہاں گیمی چلتی ہے وہاں کاروبار ہمارا ڈھپ ہو جاتا ہے, کیونکہ عوام یہ سوچتی ہے کہ اگر 2 پیسے میری جیب میں, ملک کے الیکشن کے بعد حالات کیا ہونے, تو وہ کاروبار کیا, وہ کھانے پہ بھی ڈرتی ہے کہ بھائی کہیں گوشت نہ کھاؤں, میں سبزی میں گزارا کر لوں, دال میں گزارا کروں. تو حالات اچھے نہیں, حالات بس سے بدتر ہے ہمارے پاس. دیکھیں اگر اپنی لائف ٹائم ایک اسٹڈی کروں تو ہم نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ سندھ کے اندر اگر پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور وفاق کے اندر اگر پیپلز پارٹی کی حکومت ہے تو سندھ میں کام بھرپور رہا ہے. اور اگر مثال کے طور پر وفاق کے اندر پیپلز پارٹی کی جگہ نون لیگ کی حکومت رہی ہے تو سندھ کے اندر کاروبار زیرو رہا ہے. دونوں موازنہ ہے میرا. یہ دیکھیں میں آپ کو یہ کہوں اس وقت اگر ہوم گراؤنڈ میں اگر کوئی نظر آتا ہے نا اس وقت متحدہ قومی موومنٹ کے بعد, تو جماعت اسلامی. ٹھیک ہے, میں جماعت اسلامی کا کارکن نہیں ہوں, میں اردو بولنے والا ہوں. اردو بولنے والی جماعت جو ہم مہاجر قومی موومنٹ ہے MQM میں, ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت گزشتہ کئی سالوں سے جماعت اسلامی کام کر رہی ہے روڈوں پہ آ کے, کیونکہ الیکٹرک کے حوالے سے کسی بھی حوالے سے جماعت اسلامی نے آن کیا ہے کراچی کو. دیکھیں امید تو لوگ یہی کر رہے ہیں, عوام امید یہی کری کہ الیکشن کے بعد جو ہے وہ کاروبار تیز ہو جائے یا زندگی کے معاملات ہیں مہنگائی کم ہو جائے, لیکن نظر کہیں نہیں آ رہا کیونکہ بحران بہت زیادہ ہے. جی ناظرین, تجارت نیوز کے پروگرام میں واپسی پر ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں, جس کے ذریعے آپ نے جانا کہ کراچی کے تاجر رہنما حالیہ انتخابات کے تناظر میں کیا کہتے ہیں. اب دیجیے اپنے میزبان محمد صغیر کو اجازت, ملتے ہیں آئندہ پروگرام میں. اللہ حافظ. تجارت نیوز کو یوٹیوب پر سبسکرائب, لائک اور کمنٹس کیجیے. بیل آئیکن کو بھی لازمی کلک کیجیے. ساتھ ہی فیس بک پر فالو کریں تاکہ آپ تک پہنچ سکے ہماری تمام منفرد خبریں جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں.